ولوطا، اور لوط علیہ السلام بھی برحق پیغمبر تھے. اذ قال لقومه، جب فرمایا اپنے لوگوں سے، اتاتون الفاحشہ، آیا تم کرتے ہو بے حیائی. ان میں بجائے عورتوں کے مردوں کے ساتھ ملنے کی عادت ہو گئی، اور یہ گناہ دنیا کے اندر ان بدبختوں سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہے. قیامت تک جو بدفعلی ہو وہ ان سب پر پڑے گی. اتاتون الفاحشہ، آیا تم آتے ہو بے حیائی میں، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، نہیں کیا تم سے پہلے کسی ایک نے بھی کائنات میں. بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس پورے فعل کا نام قرآن نے نہیں لیا، بس فاحشہ کہا ہے، اور لکھا ہے کہ بعض گناہوں کا نام نہ لینا یہ افضل و بہتر ہے. انکم لتاتون الرجال شہوۃ، بے شک تم آتے ہو مردوں سے مل کر شہوت سے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر. مطلب یہ کہ یہ کام تو عورت کے سے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ عورت کو چھوڑو نہیں تو پھر یہ جائز ہو، جیسے زندگی نے کہا ہے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ ہو بڑے نالائق، حد سے بڑھنے والے. وما کان جواب قومہ، نہ تھا جواب اس قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ کہتے تھے، اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ کچھ لوگ ہیں جو پاک باز بننا چاہتے ہیں. توبہ. امام سفیان سے نقل ہے کہ شروع میں ان کی دو خصلتیں تھیں. ایک تو کبوتر لڑاتے تھے، حمامات لڑاتے تھے، پالتے تھے اور پھر لڑاتے تھے. اور دوسرا کانوا یتزارتون ولا یرون بہ باسا. ضمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ یہ تنگ لباس پہننے کے پہلے عادی ہو گئے تھے، جسم کا حدود اربع نظر آتا تھا. اب بھی جو لوگ اس قسم کا لباس پہنتے ہیں ان کو ذرا خیال کرنا چاہیے. بڑا بڑا لباس پہننا یہ پاکی کا باعث ہے. ثم كانوا يتزارتون بينهم ولا يرون به باسا. تجھنے بیچول او بیدائی ساروائی مخیٹا خرابی. بیا ورور یو بل ته نږدې شو، یاره دا ټیس کوم ځای نه غلطي نه وته نو بس ورور نږدې کېدل. ولا حول ولا قوة الا بالله. اللہ تعالیٰ نے دینی مدرسے سے اس قسم کے افعال سے پاک کیے، اور دنیا کے جتنے ادارے ہیں ہمیں کہنا نہیں چاہیے لیکن ان میں افعال بد موجود ہے. مسلک دیوبند کی حقانیت کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہاں 2,000 طلباء جمع ہیں. مجال ہے کہ سال ہر سال کوئی ایک شکایت آ جائے. اللہ نے ان کو دل سے طہارت نصیب فرمائی. مبتدئین کے ہاں روزانہ پکڑائیاں ہوتی، اور اہل باطل کے ہاں تو یہ عام دھندا ہے. اب یہ بھی ایک معصوم بچہ ایک ایسی جگہ سے آیا ہے جن کا میں نام تو نہیں لیتا، لیکن وہ دعوے دار بہت بڑے اپنی پارٹی میں، اور وہ معصوم بچے سے آپ سن نہیں سکتے واقعات. ولا حول ولا قوت الا باللہ. بغداد کے اندر جو حملے ہو رہے تھے اور بغداد کا سکوت ہو رہا تھا تو کہتے لوگوں میں یہ گناہ عام ہو گیا. وما کان جواب قومہ، کوئی جواب نہیں بنا مجرم قوم سے، الا ان قالوا، مگر کہنے لگے، اخرجوہم، نکالو حضرت لوط کو، یعنی ان کے ماننے والوں کو، من قریتکم، اپنے شہر سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک بن رہے ہیں. فانجیناہ واہلہ، بس ہم نے بچایا حضرت کو اور ان کے ماننے والوں کو، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی، جو دیکھتی تھی ٹی وی، وہ گناہوں کے اعلی کار تھی نا. ٹی وی سے مراد ان کی بدفعلی، اور ٹی وی کا کیا کارنامہ. کانت من الغابرین، تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے.
اور ایک قول مفسرین کا غابرین بمانے دابرین، یعنی الذین یاتون ادبار الرجال، کانت من الغابرین، وہ بھی اسی کام کے شوقین۔ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو پیغمبر اور اپنی رفیق حیات بیوی کو عذاب سے نہ بچا سکے، کیوں کہ وہ مجرم تھی۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نجات وہی عطا فرماتے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، برسا دیے ہم نے ان پر پتھروں کی بارش۔ فانظر، پس دیکھیے کہ فَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، کیسے رہا انجام جرائم پیشاؤں کا۔ تفسیر روح المعانی میں یہاں 8ویں پارے کے اندر صفحہ 173 174 پر بہت عجیب و غریب ابحاث ہیں۔ مثلا انه تکلم بان هذا الفعل يوجد في الجنة ام لا، فكثير من المفسرين يقولون بثبوته في الجنة، والشيخ آلوسی غضبان عليه حتى سب الخفاجي وجماعته۔ اصل میں جنت میں کوئی قبیح کام نہیں ہوگا، یہ سارا مسئلہ، اور یہ قبیح ہے اس لیے کہتے ہیں کہ قبائح جنت میں نہیں ہو۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں پیغمبر الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء، مگر پکڑا وہاں کے باشندوں کو بالباساء، مالی تکلیفوں سے، والضراء، جسمانی بیماریوں سے، لعلہم یضرعون، تاکہ یہ لوگ عاجزی کر لے۔ پیغمبر کے بھیجنے کے ساتھ نہیں پکڑا، پیغمبر کو بھیجا، دلائل دی، معجزات قائم ہو گئے، لوگ نہیں مانے تو تکلیفیں آ گئی۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدل دی برائی برے حال کے بدلے میں بہتر حال۔ حتی عفوا، یہاں تک کہ انہوں نے ترقی کی۔ عفا یعفو کا معنی آتا ہے ترقی، ترقی کی، بڑھ گئے۔ وقالوا، کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، یقیناً پہنچتی رہی ہمارے بڑوں کو تکلیفیں اور خوشیاں، یہ تو دنیا کا روٹین ہے، کبھی اچھا کبھی برا۔ کہنے لگے یہ پیغمبر کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ فاخذناهم بغتة، پس آن پکڑا ان کو اچانک، وهم لا يشعرون۔ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اور اگر ان بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کر لیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم کھول دیتے ان پر برکت آسمان و زمین کی۔ ولكن كذبوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی۔ فاخذناهم بما كانوا يكسبون، پس آن پکڑا ان کو ان کے کیے کی وجہ سے۔ افامن اہل القرى، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسی گورنر کا خط آ جاتا کہ قحط سالی ہے، تکلیف بہت ہے، تو حضرت یہ آیت لکھ کے بھیجتے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ایمان اور تقوی میں استقلال پیدا کرو، زمین و آسمان کی برکتیں کھل جائے گی۔